بچوں کو ویسے گفٹ دیں. میں تو کہتا ہوں کہ بیٹا لوگوں کی تو ایک برتھ ڈے ہوتی ہے, آپ کی تو سال میں 2 گفٹ ملیں گے, ایک عید الاضحیٰ اور عید الفطر پہ, تو ہم آپ کی 2 سیلیبریٹ کریں گے. برتھ ڈیز نہیں کہتا میں, آپ کے 2 سیلیبریشنز ہیں. اور میں تو ہم نے عبداللہ وین ہی ٹرنڈ 7 تو ہم نے اس کو بڑا گرینڈ وہ کیا کہ یو ہیو انٹرڈ صلاح ایئر, ناٹ دا سیم ڈے. ہم نے دیکھ لیا کہ کون سا ویکینڈ ہمیں سوٹ کر رہا ہے, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, جس میں آپ کم از کم بھی 1 یا 2 نمازیں مسجد میں پڑھو گے, باقی گھر میں پڑھو گے, اور پھر آہستہ آہستہ انکریز کرتے جاؤ گے. اس کو بڑے ہونے کا بھی احساس ہوا. یہ والا جو اسٹریٹجی ہے نا, آئی آلسو فالو دس پرسنلی, کہ میں اگر جس طرح گھر میں ہے نا, اور فیملی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آپ نے تو اپنا صلاح یہ سیلیبریٹ کیا ہوگا. ہاں, کبھی آپ 1950 پہ چل جاتے ہیں, آپ فیصلہ کر لیں آپ کس کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں. کم آن یار, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ آپ کے ساتھ آپ کے دین کے لیول کے اوپر, آپ کے ایمان کے لیول کے اوپر آ کے نہیں الائن ہوتے, تو آپ کو سب کو ساتھ بھی لے کے چلنا. تو آپ اس کے اندر نا ہر کسی کے اوپر, اگر وہ اسلام کبھی بھی ایسا دین آیا ہی نہیں کہ جس کو آپ تھوپیں گے اور وہ فورسفلی بندہ ایکسیپٹ کرے گا. اسلام انسپائر کرنے کے لیے آیا, اور انسپائر کر کے ہی وہ آٹومیٹکلی انسپریشن ایک بنتی ہے سب کانشیس میں, اور اس کے بعد وہ بندہ ایک دم ایکسیپٹ کر لیتا ہے, بے شک جیسا بھی بندہ ہو. تو اس کے اندر نا میں خود آئی پریکٹس دس کہ جس وقت مجھے لگا نا کہ اچھا یار گھر والوں کو اب اس پہ منانا مشکل ہے کہ منانی نہیں ہے, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے منائیں گے, لیکن 2 کنڈیشنز. اسے برتھ ڈے نہیں کہیں گے, ویری نائس ماشاء, اور اس کو نا تین نہیں ڈیٹ 20 فیب بھی رکھیں گے ہم آپ کی سیلیبریشن میں, لیکن ایک تھوڑا سا کام آگے اوپر نیچے کریں گے کہ 3 کام کریں گے ٹوٹل. ایک تو اسے برتھ ڈے نہیں کہیں گے, دوسرا اسے اس دن نہیں کرنا, اس سے آگے پیچھے جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ہجری والے میں آپ کر لیں, ہجری والے میں کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے نا, میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ جو پراپر مقصد کیا, مقصد فن ہے نا, مقصد اگر تو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے تو پھر تو نہیں ہوگی. اگر فن ہے نا تو کیک تو ویسے بھی کسی دن بھی کھایا جا سکتا ہے, اور کھایا جائے گا, وہ منہ پہ نہیں لگایا جائے گا. رسک ہے, رسک کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ نے منہ پہ لگایا, میں کیک کے بھی حق میں, مطلب میں کہتا ہوں پیزا لائیں, پیزا کاٹ لیں, کاٹنا بھی ضروری نہیں ہے, مطلب سب کے سلائس کریں, سب کو کھلائیں. مطلب میں ہم لوگ نا ہر فرائیڈے برو برتھ ڈیز مناتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بچوں کو ہر فرائیڈے کو جمعے کے بعد, ٹھیک ہے, سردیوں میں جب اچھی دھوپ ہوتی تھی, پارک میں لے جاتا تھا, اور ہم بریانی میرے گھر سے بنا کے, فرائیڈے از آلسو ون آف عید. یس, یعنی آپ ان کو وہ سیلیبریشن اتنی زیادہ کروا دیں پورے سال کہ ان کو فیل ہی نہ ہو. آپ نے جو بات کی اس کو سمرائز یوں کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں فیملی میں کہ آپ نے کرنا ہی ہے کچھ اور کہیں جانا ہی ہے نہیں, تو بڑا فتنہ کریٹ ہو جائے گا. تو یس, دیز کنڈیشنز یو کین ٹرائی. آپ ہجری کیلنڈر پہ لے آئیں, اس سے ایک تو یہ فیملی والوں کو پتہ چلے گا یار یہ ڈیٹ تھی اصل میں تو تمہاری پیدائش کی, اور آپ اور کوئی چیزیں لائیں, اچھی چیزیں, پیزا لے آئیں, اور ڈونٹ بلو کینڈلز کیونکہ اس کا شرک کے ساتھ تعلق بنتا ہے. کیک لے آئیں, چلے اگر لے بھی آئیں, لیڈز اس ٹو شادیاں. اور بڑوں کے لیے نا, بڑوں کے لیے ایک اور بس لاسٹ اسٹیپ, اس کے بعد وی آر موونگ ٹو شادیاں. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے نا ادھر بڑوں کے لیے, میں ذاتی طور پہ چاہوں گا ہم خود بھی دیکھیں, ہمارے پاس سارے سال میں نا اپنے لیے وقت نہیں ہوتا. Why not just sit down when you know کہ it's your birthday and you have already, if not been wasted, you have just passed one more year. You're one more year close to your death. Contemplate کریں, بیٹھیں, اپنے بارے میں سوچیں, اپنے لیے لکھیں, یار میں نے اخلاقیات میں کتنا بڑا ہوں, میں عبادات میں کتنا بڑا ہوں. Even سلف صالحین تو in their 40s, some in 50s, وہ اپنے بزنس کو ریپ اپ کر لیتے تھے. اب اولاد سنبھالیں, اور ان کی 40 سال میں اولاد بھی 20 سال کی ہوتی تھی, یعنی 20-25 سال کی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور دے یوز ٹو پریپیئر کہ اب ہم اس ایج تک اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے, اب ہم اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں. یعنی دے یوز ٹو ڈیڈیکیٹ دیر لاسٹ پارٹ آف لائف ان پلیزنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار کتنا مال کمانا ہے. اچھا, ہم سوچتے ہیں کہ یار جتنا ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں گے. اللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایج کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مال کی محبت اور لمبی زندگی کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. اور عرش کے سائے کے اندر جو 7 لوگوں کا ذکر ہے قیامت کے دن, اس میں ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے. اب عبادت صرف
یہ 5 نہیں ہے, یہ نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ نہیں ہے. عبادت آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کی عبادت کا حصہ بن جائیں گی بشرطے کہ. خوبصورت بات کی, اسی خوبصورت بات ماشاء اللہ. دیکھیں مفتی صاحب نے ماشاء اللہ کمال کی بات کی, اور اسی بات سے آگے بڑھتے ہوئے ہم جاتے ہیں شادیوں پہ, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اس کو بہت زیادہ لنگر آن کریں. شادی پہ آپ کو گھر جانا بھی ہے, شادیوں پہ نہ جائیں آپ. سبحان اللہ, شادیوں پہ بھی جا سکتے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, بہت ڈر, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ڈنگے کی چوٹ زندگی گزارتے ہیں. اللہ, بالکل بالکل, اللہ کے نبی کا حکم ہے کر کے دیکھیں. انشاءاللہ یہ میں بھیجوں گا لنک, آپ کر کے دکھائیے گا, میں بھیجواؤں گا لنک. ٹھیک ہے, آپ دوسرے سے شروع کروائیں. میں نہیں چاہتا کہ میں شہید ہوں, میرے بعد کا تھوڑا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. تو سبحان اللہ, شادیاں یعنی سبحان اللہ. میں ایک ڈاکٹر اسرار کو سن رہا تھا. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس شہر میں گیا جہاں پہ بالکل پاکستان اور انڈیا کے بارڈرز ملتے ہیں, لاہور, ٹھیک ہے, وہاں کا بارڈر ملتا ہے. اور کہتے ہیں میں شادی پہ گیا, مجھے جانا پڑا, اور کہتے ہیں کہ اٹ واز بلاسٹنگ میوزک, ٹھیک ہے, اور گناہ کے کام ہو رہے تھے, اور خواتین اس طرح سے ڈریس تھیں جیسے ٹرک پینٹ نہیں ہوتا, اتنے کلرز ان پہ اور سارا. تو کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ بالکل 50 کلومیٹر دور ایک وہ ملک ہے جس میں ہم نے جانیں قربان کر کے, صحیح بات, ہمارا خون ابھی تک سوکھا نہیں ہے, وہ اولاد موجود ہے جن نے اپنے ماں باپ جو ہے نا اس میں گوائے. 6 شادی ہو رہی ہے, اور دیٹ از ناٹ ڈفرنٹ دین آر شادی. اور بس اس میں صرف فرق یہ ہے کہ ایک 15 منٹ کے لیے ایک مولوی آیا جس دن میوزک بند ہوا, اس نے نکاح خطبہ دیا, نکاح پڑھا اور وہ چلا گیا. دس از دا اونلی ڈفرینس. اینڈ ہی سیڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ ہم جس وجہ سے ہندوؤں سے دور ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ مودی یہ ہے اور مودی وہ ہے, اور ہندو جو مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کرے. میں ویڈیو آج کل دیکھ رہا ہوں, اینڈ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہندو مسلمانوں پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. وہ مسجدوں پہ چڑھ کے اپنے جھنڈے لگا رہے ہیں, مسجدیں پتھراؤ کر رہے ہیں, خواتین کے برقعے اتارے جا رہے ہیں. یہ آج کل ہو رہا ہے, اوپریس کر رہے ہیں جنرل. اس کے علاوہ ان کی جو کورٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے, آئی ہیو بین ان کوآرڈینیشن فار سم کاؤنسلنگ کیسز. ان کا جس وقت کیس جاتا ہے نا کسی کا, اگر خدا نخواستہ سپریشن کا یا میرٹل ایشوز کا, تو وہ جاتا کن کے پاس ہے, نان مسلمس کے پاس, اینڈ دے ٹریٹ دیم ویری ریشلی. تو ہم وہ سیم چیز جن سے ہم نفرت کرنے کے دعویٰ کرتے ہیں مسلمانوں میں ظلم کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور ہم ان کے دعا بھی کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. اور پاکستان انڈیا کی آپس میں ایک بڑی یعنی جنگ ہے, اور سیم کلچر, سیم ان کے گانے, ان کا ڈریسنگ, ان کی رسمیں, وہ سب ہمارے یہاں شادیوں میں ہو رہی ہیں. یہاں پہ صرف یہ کلیئر کر دیں کہ لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہم, لوگ تو ہر جگہ اچھے ہو سکتے ہیں. یہ پولیٹیکل جنگ وغیرہ کی جو آپ نے بات کی تھی, لوگ تو ہر جگہ پہ, ہمارے بھائی وہاں پہ بھی ہیں مسلمان, اور صرف بات کریں جو نان مسلم کلچر ہے وہاں پہ. پیپل ان انڈیا لسن ٹو اس مور دین پیپل ان پاکستان. ہم بات کریں جو ریلیجس ڈفرینس ہے, جو ہندوازم وہاں پہ موجود ہے, اس کی ہم بات کریں.